میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن سی بنی بیٹھی تھی۔ میں نے جب سے اس کو دیکھا تھا میرا دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بے حد حسین عربی لڑکی تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں نے کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے جہاں میں کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب خیال آیا اور وسوسے آ رہے تھے، اور یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر دلاسے دے کر دل کو سمجھانے لگا کہ اسی میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے تو اس کا فائدہ ہی تھا۔ ایک طرف میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، دوسرا ثواب کا ثواب تھا کہ میں دوبارہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ازواج قائم کروانے کی وجہ بن رہا ہوں۔ لیکن میں نے دروازے کو لاک کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدم کی چاپ تو جیسے اس کے دل میں کاری ضرب لگا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا اور گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے باخبر تھی۔ پھر رونا کیسا؟ میں نے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کی دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے غصہ دلانے لگا تھا۔ اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو پھر ضرورت ہی کیا تھی حلالہ کروانے کی؟ خیر، مجھے تو اپنا کام کرنا تھا جس کے لیے میں نے پیسے لیے تھے۔ میں اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہو گیا اور اسے دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا اور کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بہت ہی نیک اور پردے دار لڑکی ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا ہے، لیکن کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں؟ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں کہنے لگا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا پہلا شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حق ہے اور تم سے یہ نکاح میں نے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے روکنے والی؟ اس وقت میں پورے جذبات میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ تو مجھے جیسے الگ ہی دنیا میں لے گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس موجود انگوٹھی اس کے منہ دکھائی میں اس کو پہنانا چاہی، جو کہ اس کے سابقہ شوہر سے میں نے لے لی تھی، کیونکہ عربیوں میں یہ خاص رسم تھی کہ وہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی دینے میں انگوٹھی لازمی پہناتے تھے۔ وہ خاموشی سے ہر عمل دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ ہاں، البتہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو گیا، لیکن اس کے حسین روپ پر وہ پھیلا ہوا کاجل اس کے حسن کو دوبالا کر رہا۔ پٹھان بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں خود بھی ایک خوبرو مرد اور حسن پرست بھی تھا، اس لیے پہلے میں اس کے حسن کی تعریف کرتا۔ میرے موبائل کی بیل بجی۔ موبائل کی رنگ ٹون پر مجھے اس وقت شدید غصہ آیا۔ جب موبائل کو دیکھا تو ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے فون کو کان سے لگایا تو ایک مردانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی، فون مریم کو دو، میں نے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ اس کا سابقہ شوہر تھا، جس کی وجہ سے وہ حلالہ کروانے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ایک نظر مریم پر ڈالی تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے فون کا اسپیکر آن کر کے مریم کو دے دیا۔ مریم نے جو فون اسپیکر پر دیکھا تو وہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ میری بیوی تھی، چاہے ایک رات کی، لیکن تھی تو وہ میری غیرت۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے سابقہ شوہر کی بات سنوں۔ مریم نے کپکپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ شخص اس سے کہنے لگا، دیکھو مریم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تم اس بات پر بالکل راضی نہ تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ آج کی رات تم حلالے کی تمام شرائط
پوری کر دینا۔ اس کا خاوند اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روک رہی۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل بیڈ پر پٹک دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر جو انکشافات کیے، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی اس کا سابقہ شوہر تو اسے کئی دفعہ طلاق دے چکا ہے۔ مجھے اس حلالہ سینٹر میں میرا دوست لے کر آیا تھا جو ایک گھر کے اندر بنایا گیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ عربی عورتیں صرف پاکستانیوں سے ہی کیوں حلالہ کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا جب تم کسی عربی عورت کے ساتھ حلالہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہ تھا۔ میں اتنا علم رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور حلالہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن میں پچھلے کئی ماہ سے بے روزگار تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں واپس پاکستان جا سکوں، لیکن خود کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں۔ جب میں اپنے دوست کے ساتھ حلالہ سینٹر میں داخل ہوا تو سامنے ایک بھاری جسامت والی عربی عورت بیٹھی تھی۔ میرے دوست نے ہی میری رجسٹریشن یہاں کروائی تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو کبھی بیوی کو طلاق نہیں دیتے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ ایک دم دروازہ کھلا اور کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی ایک مرد کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور ہمیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ باہر میں جن لڑکوں کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بھی پاکستانی تھے۔ انہوں نے بتایا یہاں ایک حلالے کے 17,000 روپے ملتے ہیں اور 2 ماہ میں 15 حلالے کر چکے۔ دفتر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا تو میڈم نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لڑکا حلالے کے لیے ٹھیک رہے گا۔ وہ برقعے میں ملبوس لڑکی سسک سسک کر رو رہی تھی، بار بار ساتھ بیٹھے شخص کو بازو پکڑ کر نہ جانے کیا کہتی۔ وہ اس کو گھور کر چپ کروا دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میرے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ایک نظر اس کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھا۔ پھر مولوی صاحب کو بلوایا گیا۔ اس نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ وہ ایک دن کے لیے رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی۔ میں اس پر حق رکھتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ قدر خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہ دیکھی۔ وہ ایک بہت ہی حسین عربی لڑکی تھی۔ اب وہ میری بیوی تھی۔ گزشتہ رات میں نے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ خود ہی بنایا۔ تب وہ بسترے سے اٹھی اور مجھے وہیں دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بھلا میرے لیے اب کیا انجام تھی۔ میں وقت کا بڑا پابند تھا۔ لگتا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میری بات اسے بری لگی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ وقتی لگاؤ ہوگا، اس سے اپنا کام پورا کر کے طلاق دے دوں گا، اس لیے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر جب وہ نہا کر آئی تو اس کا نکھرا روپ دیکھ کر میرا دل پھر سے بے ایمان ہو گیا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اٹھ کر اس کے گال سہلانے لگا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی حلالہ آپ کر چکے ہیں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ ایک ہی رات میں وہ اپنی سی لگ رہی تھی۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ لڑکی نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے حلالہ سینٹر کی انچارج کھڑی۔ کہنے لگی میرے دفتر میں آؤ تاکہ باقی کارروائی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں بتلایا تھا میں سوچ چکا تھا کیا کرنا ہے۔ حلالہ سینٹر کے دفتر میں اس کا سابقہ شوہر بھی آ گیا تھا۔ مریم اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے مریم کو پکڑ کر اس سے علیحدہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا سابقہ شوہر غصے میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا کیا بدتمیزی ہے، یہ ہمارا بیوی ہے، ہمارا غیرت ہے، جب تک ہمارا بیوی ہے اس کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ سابقہ شوہر نے کہا میں طلاق کے کاغذات ساتھ لایا ہوں، اپنے پیسے اٹھاؤ، اس کو طلاق دو۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری یہ بات سن کر حلالہ سینٹر کی انچارج اور اس کا سابقہ شوہر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری تمہارے ساتھ یہ طے ہوئی ہے کہ ایک رات کے بعد تم اس کو طلاق دے دو گے، لیکن میں نے کہا کہ میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورت کی سودے بازی نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا اور حلالہ سینٹر کی انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا یہ میرا کاروبار ہے، میں تم کو زیادہ پیسے دے دوں گی، تم کو طلاق دینا ہوگی۔ تم لوگوں نے اگر دوبارہ یہ بات کی تو میں پولیس کے پاس جا کر تمہاری پول کھول دوں گا۔ یہ بات سن کر اس کی رنگت پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی اچھا 1 مہینہ تم مریم کے ساتھ رہ لو۔ وہ عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ وقتی خمار ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ میرے لیے غیرت کی بات تھی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ 1 مہینے کے لیے رہائش بھی دے گی۔ میں راضی ہو گیا۔ میں نے
سوچ لیا تھا کہ 1 مہینے میں پیسوں کا انتظام کر کے مہینے بعد میں مریم کو اپنے ساتھ پشاور لے جاؤں گا۔ حلالہ سینٹر کی انچارج دوبارہ آئی اور کہنے لگی، بڑی مشکل سے میں نے اس کے سابقہ شوہر کو 1 مہینے کے لیے راضی کیا ہے۔ اس نے تم دونوں کے لیے ایک فلیٹ بھی کرائے پر لیا ہے، لیکن تم 1 مہینے بعد مریم کو طلاق دے دو گے۔ مریم نے جو بات اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی، وہ بات سن کر کسی صورت بھی میں مریم کو اس کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک رات میں جو راز میں نے جانا تھا، ایک انسان ہونے کے ناطے مریم کو اس گناہ کی دلدل میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ 1 ماہ بعد جب تم مجھے طلاق دو گے، وہ شخص مجھ کو بہت مارے گا اور کہے گا کہ میں نے ایسا کیا جادو تم پر کیا تھا، میرے بازو تم جلے ہوئے تم دیکھ نہیں رہے۔ وہ شکی ہے اور ذرا سی بات پر شک کر کے الزام لگاتا ہے اور پھر طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق کے بعد پھر مجھ سے تعلق ازواجی جوڑ لیتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے کافی لوگوں کے سامنے طلاق دی اور اسی لیے وہ حلالہ کروانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا، جو زندگی تم اس کے ساتھ جی رہی ہو، کیا وہ جائز ہے؟ میرے اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، میں ایک غریب لڑکی ہوں، عربی مجھے یتیم خانے سے نکاح کر کے لایا تھا، لیکن اگر اسے چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ کبھی تو وہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی قیمتی اثاثہ ہوں۔ وہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے، کہتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میں بہت دیندار تو نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ غصے میں انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غصے میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگلے دن میں اس کو خانہ کعبہ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ سے یہی دعا کی، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ قدم اٹھانے کے بعد اگلا انجام کیا ہوگا۔ میں نے پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات بتا دی۔ پولیس نے حلالہ سینٹر پر چھاپا مارا، لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ مجھے انعام کے طور پر اتنے پیسے دیے۔ میں اور مریم پشاور آ گئے۔ ہماری شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میرے مریم سے 2 بیٹے ہیں۔ مریم میرے ساتھ بہت خوش ہے اور کہتی ہے کہ میں اگر سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو وہ گناہوں کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ہمارا معاشرہ کسی طرف چل پڑا ہے۔ حلالہ کے نام پر زنا کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلائے، آمین۔